اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ یہ پورے کے پورے داخل ہونے کا مفہوم کیا ہے؟ اس کے اندر علماء نے بڑی تفسیر کی ہے، لیکن جو اس کا مجموعی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو جس طرح سے اتارا ہے اس طریقے سے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، چاہے وہ عبادت کے رخ پر ہو، چاہے وہ سماجیات کے رخ پر ہو، معاشیات کے رخ پر ہو، عام رہن سہن کے تعلق سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے دین کو اتارا ہے اس طرح سے دین کو اپنی زندگی میں جاری کرنا چاہیے۔ دین کو خانوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے، دین کے اندر پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے اپنے معیارات نہیں رکھنے چاہیے، سہولت اور مشکل کے اپنے معیارات نہیں رکھنے چاہیے۔ کسی کام میں آسانی ہے تو وہ کر لیا، جس کام میں مشکل لگی اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ دین کے اندر تقسیم نہیں کرنی چاہیے، دین پر ویسے عمل پیرا ہونا چاہیے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی۔ ہمارے یہاں بسا اوقات دین پر عمل پیرا ہونے میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو چیز آسان ہے، جس چیز میں سہولت ہے، اس پہ لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں، جس چیز میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، جس چیز میں ان کو مشقت تھوڑی کرنی پڑتی ہے، اس چیز کو وہ پس پش ڈالتے ہیں۔ بڑے دیندار لوگ ہوتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، خاص راتیں آتی ہیں ان میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن کسی کا حق مارا ہوا ہوتا ہے، کوئی وراثت کی تقسیم نہیں کی ہوتی، یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ظلم کر لیا ہوتا ہے۔ یہ جو طریقہ کار ہے کہ جس میں انسان اپنے اعمال کو دین پر عمل کرنے کی کیفیات کو خانوں میں تقسیم کر دیں، کسی ایک چیز پر عمل کر لیا، جس کے لیے ہم آج کل ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں پک اینڈ چوز کی، میں اس کام کو کروں گا یہ میرے لیے آسان ہے، میں عمرے پہ جاؤں گا میرے لیے آسان ہے، میں حج کروں گا میرے لیے آسان ہے، لیکن اگر دین کا فلاں حکم مجھ پر آ رہا ہوگا کہ میں حرام سے بچوں، یا میں اپنے کاروبار کو حرام سے پاک کروں، یا میرے عام معاملات ہیں اس کو میں اس کے اندر خامی ہے اس کو پاک کروں، تو میں اس کے لیے تعویل تلاش کرنا شروع کر دوں، اس کے لیے میں اپنے لیے جسے ہم کہتے ہیں جسٹیفیکیشن تلاش کریں، اپنے لیے عذر خواہی کریں کہ نہیں اس کی شاید یہ وجہ ہے، اس کی شاید یہ وجہ ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم جو ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو پورے کا پورا ڈھالو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ عبادت آپ دین کے مطابق کر لیں لیکن معاملات آپ کی دین کے مطابق نہ ہوں، یہ خدمت خلق آپ کے اندر بہت زیادہ ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دیگر احکام ہم پر سے پش ڈالتے ہوں۔ ہمارا دین مکمل اجتماعی حیات کا تصور دیتا ہے، خانوں میں بانٹ کر جینے کا تصور نہیں دیتا۔ اس وجہ سے اس بات کی اہمیت رجب اور شعبان اور رمضان کے مہینے میں اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ ہم بسا اوقات ان دنوں میں محنت زیادہ کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ہم یہ عہد نہیں کرتے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو باہر نکالیں۔ ہم کوششیں کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اسی ڈھب پہ چلاتے رہیں اور اسی طریقے سے چلاتے رہیں، اس کے اندر ہمیں کوئی مشقت نہ کرنی پڑے، کوئی تبدیلی نہ کرنی پڑے۔ یہ طریقہ کار نامناسب ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تلقین کی ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف رجوع کرو، یعنی اللہ سے توبہ کرو، اور مکمل اخلاص کے ساتھ کی جانے والی توبہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگے، دوسرا یہ عہد کرے کہ آئندہ اس گناہ کو نہیں کرے گا، اور تیسرا یہ کہ اگر اس گناہ میں کرنے کے دوران انسان سے کوئی حق تلفی ہوئی ہے، کسی کا حق مارا گیا ہے تو اس کی تلافی کرے جا کر۔ حق مار لینا یا کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر لینا اور صرف اللہ سے الگ سے معافی مانگ لینا، اور اس بات کی کوشش نہ کرنا کہ اس آدمی سے جس کے ساتھ میں نے ظلم و زیادتی کی ہے کہ میں اس سے بھی جا کر حق تلفی جو میں نے کی ہے اس کی میں تلافی کر سکوں، اس کی میں معافی مانگ سکوں، یہ دین کے حکم پر صحیح عمل پیرا ہونا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو داخل کریں۔ آج کل حج اور عمرے کا زمانہ ہے، لوگ حج کے لیے درخواستیں دے رہے ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں، بہت اہتمام سے لوگ جاتے ہیں، تو ہمارے سامنے ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک آدمی کسی کو اجرت پر قتل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں 2 عمرے کے ٹکٹ چاہیے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دین کو کس طریقے سے اور کس نہج پر لے جا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک آدمی اگر اجرت لے رہا ہے ایک حرام کام کی جس پر اللہ تعالیٰ نے غضب کا وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس شخص کے لیے جہنم میں عذاب ہے، وہ شخص وہ کام کرنے کے بدلے میں اجرت میں مانگ کیا رہا ہے کہ مجھے 2 عمرے کے ٹکٹ دو، میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، عمرہ کروں گا، معافی تلافی کروں گا۔
تو دین کا ایسا بگاڑ نہیں ہونا چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مفہوم یہ ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو۔ یہ تم کیسے کر لیتے ہو کہ حرام کام کرتے ہو، کسی پہ ظلم کرتے ہو، حرام کماتے ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہاتھ اٹھا کے معافی بھی مانگتے ہو، اور اس کام کو چھوڑتے بھی نہیں ہو، نہ اس کی تلافی کرتے ہو، نہ اس ظلم کی معافی مانگتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا